کہ یہ پیارا پیارا گھر کن خوش نصیبوں کو دیا جائے گا. اس میں جو سب سے پہلا عمل ہے جو اس حدیث میں بیان ہوا وہ ہے اچھی گفتگو کرنے والا. یہی ہمارا آج کا موضوع ہے. ماشاءاللہ 14واں روزہ ہے. مسلسل پہلے ماہ رمضان سے ہم کچھ نہ کچھ سنتے چلے آ رہے ہیں. اس میں کئی موضوع ہماری کردار سازی کے تھے، کریکٹر بلڈنگ جس کو ہم کہتے ہیں، انسان کا کردار ستھرا ہو، صاف ہو. اب اس میں زبان کا بڑا کردار ہے. کردار میں زبان کا اپنا کردار ہے. آدمی بولتا ہے نا، جیسے کہ کسی نے، ایک فلسفر نے کسی کو کہا تو بول. کیا کہا؟ تو بول. میں جانوں کہ تو کون ہے. جب انسان آدمی بولتا ہے نا تو یہ بولنا اس کا انٹروڈکشن ہے. جیسے ہی بولتا ہے ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا ہے، یعنی آگے بولے. تیری مہربانی، چپ ہو جا بھائی. تو اچھی بات کرنا یہ بہت ہی خوبصورت اور پسندیدہ عمل ہے. اور اچھی بات کرنا چپ رہنے سے افضل ہے، اور چپ رہنا فضول بات کہنے سے افضل ہے. افضل بات کہ بری بات کہنا تو برا ہی ہے. افضل جبکہ بری بات کہنا تو برا ہی ہے، اور اچھی بات جو کرے وہ صدقہ ہے. اچھی بات کیا ہے؟ صدقہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی بات صدقہ ہے. اچھا، اب یہاں صدقہ سے کیا مراد ہے؟ صدقہ سے مراد صدقے کا ثواب ملنا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر بھلائی صدقہ ہے. کتنا آسان کیا ہے نیکی کا معنی. صرف صدقہ پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، ہر بھلائی صدقہ کر دی. حدیث پاک کی شرح بیان کرتا ہوں. یعنی صدقہ صرف مال ہی سے نہیں ہوتا، بلکہ ہر معمولی یعنی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اگر اخلاص سے کی جائے نا تو اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. حتیٰ کہ مسلمان بھائی سے میٹھی اور نرم بات کرنا بھی صدقہ ہے. یعنی ابھی اتنے ہزاروں معتکفین یہاں موجود ہیں، یہی پریکٹس کر کے جائیں آپ اچھی بات کی. ایک دوسرے کے ساتھ بات تو کریں گے. گمسم تو یہاں شاید کوئی رہتا ویتا بھی نہیں ہوگا. وہی رہتا ہوگا جس کو بھوک پیاس میں بالکل نڈال گیا ہوا ہوگا. بات پریکٹس، ایک طریقہ. یار میں اچھی بات کرنا سیکھ رہا. ہر چیز سیکھنے سے آ جاتی ہے. اچھی بات سیکھنی ہے، نرم بات کرنی ہے. تھوڑی سی بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے سے تھوڑی سی سختی ہو گئی ہے، تھوڑا سا ورڈ جو ہے نا وہ ہارڈ ہو گئے نا، میری مشورہ ہے آپ سب کو، تھوڑا سا جیسا آپ کو لگتا ہے کہ سختی ہو گئی، ورڈ تھوڑا ہارڈ ہو گیا، امیڈیٹ جس سے بات کی نا اسے ایکسکیوز کر لیں. یار وہ معافی چاہتا ہوں، تھوڑا وہ ورڈنگ میری تھوڑی ہارڈ ہو گئی یار، وہ نرمی کی جگہ پر تھوڑی سختی آ گئی تھی، الفاظ کا انتخاب تھوڑا مجھے سافٹ کرنا چاہیے تھا مگر بھول ہو گئی. کائنڈلی پلیز سوری یار، معاف کر دیجیے گا. آپ یقین مانیں ایک تو اس کو اچھا لگے گا کیونکہ یہ اب جو آپ کی ورڈنگ ہے نا یہ سافٹ ہے، یہ سافٹ بھی ہے، پولائٹ بھی ہے اور دل میں اترنے والی ہے. رائٹ. اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آئندہ اس طرح کی ہارڈ ڈسکشن کرتے ہوئے آپ کو حیا آئے گی. پریکٹس جو ہے نا، پریکٹس میکس اے پرفیکٹ، پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یہ پریکٹس جو ہے نا انسان کو پرفیکشن کی طرف لے کے جاتی ہے. اللہ پاک اچھی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایسی کوئی بھی فائدہ مند بات ترک نہ کرے، یعنی ادھوری نہ چھوڑے جس کے متعلق جانتا ہو کہ حاضرین اس کے لیے دوسری مجلس یعنی دوسری نشست میں آئیں گے. اب تک تو اتنا، بقیہ بات آئندہ بتاؤں گا. بھائی ابھی بتا دو بھائی.
پوری کر دے بات. وقت زیادہ نہ لیں مگر بات پوری کر دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا. پتہ نہیں نا دوسری مجلس تک سننے والے زندہ ہیں یا سنانے والا زندہ ہے. وہ مجھے وہ یاد ہے, بہت پرانی بات ہے, نیا نیا میں دعوت اسلامی میں آیا تھا. آفس, ہمارا اپنا آفس والی صاحب کے ساتھ ہم کام کرتے تھے, تو وہاں پر جمعے کا دن تھا, تو ایک شخص آیا جمعہ پڑھ کر ہماری آفس پر. میں بھی بیٹھا تھا, والد صاحب بھی میرے تھے, اللہ میرے والد صاحب کو گھری کے رحمت کرے, دعا کر دیں. تو ایک شخص جمعہ پڑھ کر آئے ہمارے آفس پر, تھوڑا موڈ خراب تھا. میرے والد صاحب کا نام حنیف تھا نا. یار حنیف بھائی کیا یار لوگ یار کیا ہوا؟ جب میں وہاں بیٹھا تھا اپنا کام کر رہا تھا آفس پر, میں اس کو یوں دیکھ رہا تھا. آج یار جمعے کی نماز پڑھی, امام صاحب نے کچھ وضو کے نے کچھ مسائل بتائے, اور بولتا یار اگلے مسائل اگلے جمعے بتاؤں گا. یار آج ہی بتا دیتے. تو اب میں نے ان کو, ابھی یہ اس کو خراب لگ گیا, لیکن خراب لگنے والی یہ بات تھی نہیں بھائی. اگر 1:30 بجے جمعہ تھا اور یہ پورا بتا دے تو 2 بجے جمعہ ہوتا تو پھر لوگ بولتے کہ یار کیا اگلے جمعے بتا دیتے بھیا. تو میں نے ان کو, ہماری تھوڑی بے تکلفی مجھے یاد پڑتا ہے شاید, میں نے کہا یار امام صاحب پر کیوں چڑھائی کر, اپنے پاس ہی ٹائم نہیں, زندگی نکل گئی, وضو کے فرض نہ سیکھ سکے اور امام صاحب پر چڑھائی کر رہے ہو کہ امام صاحب نے اگلے جمعے پر ڈال دیا. امام صاحب ٹائم دے کر چل رہے تو امام صاحب کو تو آپ کو شاباشی دینی چاہیے تھی. وہ لوگوں کی اپنی اپنی سوچ ہے, مگر جب کوئی بات, جیسا میں ابھی بیان کر رہا ہوں, تو میں بات ادھوری تو نہیں نہ چھوڑوں گا, بات پوری کروں گا میں انشاءاللہ. تو اس طرح جب بھی کئی بات کرنی تو بات پوری کریں, ادھوری نہ چھوڑیں. ٹھیک ہے, یہ بات کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے یہ. ہم زبان کے تعلق سے اس وقت آج بیان سن رہے ہیں نا, زبان کا استعمال, زبان کے تعلق سے کس طرح کا ہمیں زبان کا استعمال کرنا ہے نا. صحابی رسول حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک تم میں سے مجھے سب سے زیادہ پیارے اور قیامت کے دن میرے سب سے نزدیک تر وہ ہوں گے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق والے ہیں. سب سے زیادہ پیارے, سب سے زیادہ کس کو؟ پیارے آقا کو. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی, سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مجھے زیادہ پیارا کون ہے, اور میرے سب سے زیادہ نزدیک کون ہوگا؟ وہ ہوگا جس کے اخلاق زیادہ, جو زیادہ اچھے اخلاق والا, اور تم میں مجھے سب سے زیادہ ناپسند, قیامت کے دن مجھ سے زیادہ دور لوگ وہ ہوں گے جو برے اخلاق والے ہیں, جو زیادہ باتیں کرنے والے, برے اخلاق والے, زیادہ باتیں کرنے والے, منہ پھٹ یا باچے کھول کر اور منہ بھر کر باتیں کرنے والے. اب یہ غور کر لیں جس میں یہ عادت ہے, بندی نہیں ہوتی بھیا. سنا ہے ایسی بولنے کی عادت ہوتی ہے, بندہ نیند میں بھی بول رہا ہے, اتنا بولنے کی عادت ہوتی ہے. عجیب لوگ ہوتے ہیں, منہ میں بس باتیں بھری ہوئی ہو. کام کی بات آپ 4 گھنٹے کرو بھائی, اگر وہ 4 گھنٹے کا موقع ہے تو 2 گھنٹے کرے, 3 گھنٹے کرے, کون منع کرتا ہے؟ لوگ آئے سننے کے لیے, اچھی بات کرے, عمدہ بات کرے, کام کی بات کرے. لوگ بھی چاہیں گے کہ یار آپ بولیں اور بولیں اور بولیں, مگر اتنا نہ بولیں کہ بولے کہ بس اب کم بولیں, مگر جیسا موقع. مگر بعض تو کچھ مقصد ہی کوئی نہیں ہوتا, باپ رے باپ شروع ہوئے ایسی نہ ادھر کی نہ ادھر کی چلائے رکھی ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. میں آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ادا بتاؤں. آئے سننے سے پہلے تو مزہ لو یار, بات کرنے کس کی جا رہا ہوں, یہ تو دیکھو یار, ذکر کس کا کرنے جا رہا ہوں. سبحان اللہ, دل خوش ہو جانا, بندہ سمیٹ جائے, آقا کا ذکر ہونے والا ہے, تھوڑا یوں ہو جائے, آقا کا ذکر ہونے والا ہے, میرے پیارے مصطفیٰ کا ذکر. ہائے ہائے, تھوڑی مومنٹ تبدیل کیا. جیسے ہی ذکر آئے نا,
کہیں بھی بیٹھے ہیں, کوئی پیارے آقا, فوراً طور سے موومنٹ بنا ہے نا, نوٹس کریں کہ یہ کوئی عام بات نہیں کی جا رہی ہے, مصطفیٰ کریم کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ اس سے آپ کو دیکھنا, آپ کے دل میں عشق رسول بڑھے گا. کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہا ہے آپ کے سامنے, یار میں آپ کو فوراً جیسے نبی پاک کا جیسے کہ نام آئے نا, اٹینشن, میرے آقا کا ذکر ہو رہا ہے, میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے, اس کا ذکر ہو رہا ہے جس سے میرا سب کچھ قربان. آؤ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری ادا سنانے جا رہا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طویل خاموشی والے تھے, یعنی دیر تک خاموش رہتے تھے. یہ آقا کی ادا مبارک ہے. ایک اور ادا سنو. مسکرانے والے تھے. کیا تھے؟ ایک اور ادا سنو. رونے والے تھے. طویل خاموشی والے, مسکرانے والے, رونے والے. جب پوری حیات مبارک میں ایک کلمہ, ایک حرف بھی میرے آقا نے فضول نہ فرمایا. کیفیت یہ تھی کہ جو بھی آقا کی بارگاہ میں بیٹھتا تو اس کو اکتاہٹ نہیں ہوتی تھی. ایک بار آ جائے تو اٹھنے کا دل نہ ہو. ایسی پرکشش ذات مبارک تھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. واہ کیا شان ہے پیارے آقا کی, ہیں کیا شان ہے. اللہ پاک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور محبت ہمیں عطا فرمائے. ہمارا عشق بڑھتا ہی چلا جائے, عشق بڑھتا ہی چلا جائے. بس یہ جیسے جیسے گھڑیاں بیتتی جائے نا, آقا کا عشق بڑھتا رہے, آقا کی محبت بڑھتی رہے, آقا کا پیار بڑھتا رہے, سننے کا جی بھی کرتا رہے. یار کچھ باتیں تو سناؤ, سناؤ مجھے میرے مصطفیٰ کی باتیں. یہ باتیں ہیں بس میرے جینے کی باتیں, زمانے کی باتوں سے کیا مجھ کو مطلب, یہ باتیں نہیں میرے جینے کی باتیں. مجھے آقا کی باتیں سناؤ, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سناؤ. بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے. میری زندگی ایک ہی بات ہو, ذکر سنتا رہا ہوں, ذکر سناتا رہا ہوں, ذکر سنتا رہا ہوں, ذکر سناتا رہا ہوں, اور میری زندگی یوں ہی تمام ہو جائے. دہن میں زباں, بدن میں ہے جان, ہم آئے یہاں, اٹھے بھی وہاں, آقا کے لیے. کیوں؟ چنین و چنا, زمین و زمان, چنین و چنا, بنے دو جہاں, صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے, لیوا کے تلے سنا میں کھلے, رضا کی زبان آقا تمہارے لیے. ہماری زبان کھلے گی آقا کے لیے. جب آقا کا جلوہ ہوگا انشاءاللہ جھوم جھوم کر پڑھیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا, پڑھ کیا مصطفیٰ جان رحمت پہ. تو انشاءاللہ تو بس ذکر رسول سے دل خوش ہو جایا کر نا. کبھی بس وہ نا, ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو. دیکھو موضوع کہاں چل رہا تھا کہاں چلے گئے, مگر صحیح گئے یار. اعلیٰ لکھتے ان کے نثار کوئی, یعنی جو آقا پر نثار ہے وہ کیسے ہی رنج میں ہو. ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. ان کے نثار کوئی کیسے ہرج میں ہو, جب یاد سب غم بھلا دیے ہیں.
جب یاد آ گئے سب غم بھلا دیے ان کی مہک جس چل دیے کوچے بسا دیے کمال ہے. آج اتنے صدیاں گزر گئیں، ذکر سنتے ہیں تو جیسے کہ بس جان میں جان آ جاتی ہے. تو صحابہ کرام کی کیفیت کا کیا عالم ہوتا ہے. آج ہمیں بس کہیں ذکر سنا دو، وہ کیا تھے؟ چلو آقا کو دیکھ کر آ جاتے. کیا بات تھی، آقا کو دیکھنے چلے جاتے تھے. اب آقا کی زیارت کراتے. کیا کمال، کیا ہر صحابی یہ نبی. بس کمال ہے. اللہ پاک اور ہمیں آقا کے ذکر کی لذتیں، ذکر کا بس ذوق عطا کرے نا. آقا کی باتیں ہوتی رہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم کا ذکر ہوتا رہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر، بات میں زبان کے تعلق سے کر رہا تھا. زبان کے کچھ ایسے بھی عمل ہوتے ہیں جو درست نہیں ہوتے، اور بھی میں کچھ باتیں بیان کرنے جا رہا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو سناتا ہوں. اب دیکھیں، یہ بہت تھوڑا سا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور برننگ ایشو بھی ہے، اس لیے میں کوشش کروں گا تھوڑا سافٹ انداز تک بات پہنچاؤں، کیونکہ جن تک بات پہنچانی ہے اللہ کرے وہ میری بات سن لیں. آج کل جب بھی سنیں، میں ان کی ہمدردی میں بات کرنے جا رہا ہوں، جو میں بھی کرنے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے نا؟ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کی ہمدردی کرنے جا رہا ہوں جن کے لیے میں بھی ذکر کر رہا ہوں. جو غور کر لیں، اگر وہ اس فیلڈ میں ہے تو دیکھ لیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بات کرتا ہے اور لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. ہلاکت کا یہاں ذکر ہوا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد سنیے. بندہ بات کرتا ہے اور محض یعنی صرف اس لیے کرتا ہے کہ لوگوں کو ہنسائے، اس کی وجہ سے جہنم کی اتنی گہرائی میں گرتا ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان کے فاصلے سے زیادہ ہے. اور زبان کی وجہ سے جتنی لغزش ہوتی ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے جتنی قدم سے لغزش ہوتی ہے. زبان پھسلتی ہے، قدم پھسلتا ہے. قدم کا پھسلنا اور زبان کا پھسلنا، اس کو سمجھے. اچھا، اب حضرت علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں، امام غزالی نے فرمایا یہاں ہنسانے والی بات سے مراد ایسی بات ہے جو ہنسانے کا ذکر آیا نا. اب غور، ایسی بات ہے جس میں غیبت، ایذائے مسلم یعنی مسلمان کو تکلیف دینے یا کوئی گناہ کا پہلو پایا جائے، ورنہ محض مزاح والی بات پر وعید نہیں. کس پر وعید ہے؟ کس پر ڈرایا گیا؟ کس پر یہ جو جہنم کی بات آئی کس پر ہے؟ کہ ایسا مزاح کرے، ایسی ہنسانے والی بات کرے جس میں غیبت ہے. بات کر رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، لوگ ہنسیں گے. بات کر رہا ہے، کسی کی دل آزاری کر رہا ہے، اور یہ جنرل ہے، کسی کو رسوا کرو، کسی کو ذلیل کرو اور چار آدمی ہنستے ہیں. ٹھیک ہے. یا پھر گناہ کی بات کرے کہ اس میں گناہ ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، کہ گناہ کا پہلو پایا جائے، تو ایسی صورت میں یہاں پر یہ روایت
آتی ہے جو بیان کی گئی ہے۔ اب تھوڑا غور کیجئے کہ جو کامیڈی وغیرہ جو کرتے ہیں، یہ بھی ایک سمجھے پروفیشن ہے کامیڈی، آج سے نہیں ہے، جب سے ہم نے ہوش سنبھالا یہ پروفیشن ہمیں ہی پتا ہے۔ میں جو دعوت اسلامی میں آیا تو میں 21 سال کا تھا، اس وقت میں اس سے پہلے دعوت اسلامی میں نہیں تھا، تو یہ فیلڈ بہت پرانی ہے، کامیڈی فیلڈ، کامیڈین جس کو آپ کہتے ہیں، رائٹ؟ اب اس پہ اضافہ ہی ہوا ہوگا، یہی سمجھ میں آتا ہے جس طرح کے اس وقت حالات چل رہے ہیں۔ اب کامیڈین وغیرہ اس روایت میں عبرت پکڑے، یعنی جو لوگوں کو ہنسانا اور اس گزارا کرتے ہیں، ہنسا کر گزارا کرتے ہیں، جن کی کمائی لوگوں کی ہنسائی ہے، یعنی ہنسائیں گے تو پیسے ملیں گے، پروفیشن، پیشہ بنا لیا اس کو۔ اس حصہ حدیث زبان کی وجہ سے جتنی لغزش کے تحت ہے، پاؤں کی پھسلن سے زبان کی لغزش یعنی پھسلن زیادہ خطرناک ہے، کہ پاؤں کی لغزش سے بدن چوٹ کھاتا ہے، مگر زبان کی پھسلن سے دل، جان، ایمان زخمی ہوتا ہے۔ زبان کی لغزش یعنی پھسلنے سے ہی قتل و خون ہوتے ہیں، زبان ہی کی لغزش سے انسان کافر و بے دین ہو جاتا ہے۔ ابلیس یعنی شیطان اپنی زبان کی لغزش کی سزا اب تک پا رہا ہے۔ کامیڈین کا مذاق مسخری کا شو مجموعی طور پر ناجائز ہے، مجموعی طور پر۔ اس میں دیگر لوگوں کا مذاق اڑانا یا دیکھنے والوں کو مذاق اڑانے کی تعلیم اور کئی لوگوں کی دل آزاری پائی جاتی ہے۔ یوں ہی فحش یعنی بے حیائی والی حرکتوں کا استعمال بھی اشارے کنایے میں موجود ہوتا ہے۔ یوں ہی اسی طرح فکس افراد کی غیبت یا ان کی مجموعیوں کا مذاق اڑانا بھی عام ہوتا ہے، جو موجود ہوں ان کی اور غائب ہو ان کی شکل و صورت کا مذاق اڑانا بھی پایا جاتا ہے، اور غیبت کے ساتھ ساتھ بہتان کی صورتیں بھی پیش آتی رہتی ہیں۔ کئی مواقع پر معاذ اللہ کفر بھی سرزد ہو رہا ہوتا ہے۔ الغرض ان تمام امور سے خالی ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے ایسے پروگرام پر ناجائز کا حکم ہوگا۔ ایسا شو کرنا، کروانا، دیکھنا، دکھلانا، اس کی اجرت لینا دینا، اس کی ویڈیوز آڈیوز سننا سنانا، لوگ دیکھیں سنیں اس لیے اس کے لیے وائرل کرنا وغیرہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ دور بڑا نازک ہے، میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ جو بات میں نے بیان کی ہے جب یہ ایک طبقے تک پہنچتی ہے تو عجیب سی کیفیت ہونے کا اندیشہ رہتا ہے، پتہ نہیں کوئی اس کے بارے میں بھی کامنٹس آنے کے۔ میں نے اللہ اور اس کے رسول کا فرمان یعنی شریعت کی بات پہنچائی ہے، حدیث پہنچائی ہے، حدیث کی جو شریعت مطہرہ کے مطابق جو شرع ہے اور جو موجودہ صورتحال کے تعلق سے جو ہے وہ میں نے پہنچائی، اپنے گھر کی بات میں نے نہیں کی، اور میں نے اپنی یہ بات میں نے ایک ہمدردی میں کی ہے کہ ایسا جو کام کر رہا ہے، ایسا کوئی پیشہ اختیار کر کے بیٹھا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، اللہ روزی دینے والا ہے، کیا ضرورت ہے ایسا راستہ اختیار کرنے کی؟ یعنی ایک مسلمان کے لیے کافی ہے کہ یار مجھے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کاموں سے ہمیں منع کیا ہے، اور پھر اس کی تفصیل ڈیفینیٹلی علماء ہی بتاتے ہیں نا، ایکسپلینیشن تو آتی ہے نا۔ اب اس کو کوئی آدمی فخر کے طور پر کیسے لے سکتا ہے یعنی کتنی کلیئر ڈسکشن ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو مزید اس کو ایک بار پھر پڑھنا ہے تو امیر سنت کی جو کتاب ہے گفتگو کے آداب، اس کتاب کے آپ اس وقت جو میں نے آپ کو سنایا اور پیج نمبر 28 سے میں نے آپ کو سنایا ہے، تو آپ اس کو ایک بار پھر پڑھ لیں، تسلی سے ٹھنڈے دل سے پڑھیں کہ یہ کیا ہے۔ اچھا، پھر ایسے پروگراموں میں کیا میوزک نہیں ہوتا؟ ایسے پروگراموں میں میوزک بھی ہوتا ہے، میوزک حرام؟ کیا ایسے پروگراموں میں بے پردگی نہیں ہوتی؟ تو بے پردگی کون سی جائز؟ کیا ایسے پروگراموں میں ناچنا گانا نہیں ہوتا؟
تو ناچنا گانا کون سا ہے جائز؟ یعنی کہ بالکل ایک گناہوں کا مجموعہ، اور پھر عوام کی پسندیدگی ابھی تو بڑھ گئی ہو کہ میں نے کہا نا کہ مجھے تو بہت معاشی کا پتہ ہے. یہ پہلے کہاں ٹکٹیں ملتی تھیں، پھر کہاں ٹکٹیں گئیں، یہ مجھے سب پتہ ہے. میں نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں، اور کہوں کہ میں قریب سے دیکھا ہوا تو بھی شاید غلط نہیں ہے. اور اب اس کی کیا، تو آپ اس کا اندازہ اب لگا، جو حالات ہے ڈیفینیٹلی سمجھ میں آتا ہے کہ میڈیا کہاں کے کہاں نکل گیا. اور جب لوگ ملتے ہیں باتیں کرتے تو اور بتاتے کہ بھائی یہ سب کچھ تو اس طرح کے پروگراموں میں ہو رہا ہوتا ہے. الامان واللفظ، بندہ کہانی پکڑے گا کیا کرے گا؟ تو حیا والا، شرم والا، غیرت والا، اللہ سے ڈرنے والا شخص یہ کہاں اس طرف جائے گا یار؟ تو کرنے والا، دیکھنے والا، دکھانے والا، پھر ایسی چیزیں وائرل کرنا، ان تمام چیزوں کی شریعت میں کہاں اجازت ہوگی؟ شریعت ہماری کتنی حیا والی شریعت ہے، کتنی حیا اور کتنی پاکیزہ شریعت ہے، کتنی تہذیب ہے ہماری شریعت کے اندر، ایک مسلمان کی کتنی عزت ہے ہماری شریعت کے اندر. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ مشرفہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت، مسلمان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان کی عزت میں ہاتھ ڈالنا بدترین سود ہے. اور پھر ایسے میں دیکھیں کتنے نام بگاڑ کر باتیں ہوں گی، جو کچھ ہوگا. اب میں آپ کے سامنے ایک اور بات رکھتا ہوں، ٹھیک ہے؟ زبان کا ہی ہمارا ٹاپک چل رہا ہے نا. سورہ حجرات، یہ پارہ 26 ہے، 26، آیت نمبر 11 میں اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ. آسان ترجمہ قرآن کا ذو عرفان، اور دوسروں کے برے نام نہ رکھو. تو معلوم ہوا کہ مسلمان کا برا نام رکھنا منع. اب اس کی جو تفسیر ہے اس میں یہ بھی ہے کہ بعض علماء نے فرمایا برے نام رکھنے سے مراد کسی مسلمان کو کتا یا گدھا یا سور کہنا ہے. اچھا، اب اس کی مزید وضاحت بھی ہے، مگر میں آپ کو نیچے ایک اور حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ اس کے نیچے ایک حدیث لکھی ہے. اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر فرشتے لعنت کرتے ہیں. اب میں آپ کو ایک اور بھی فرمان میں نے نظر سے گزرا تھا، لیکن اگر یہ میرے سامنے ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کتنی مطلب کہ وہ ڈرانے والی بات ہے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی کو کوئی ایسے برے نام سے کتا، سور کہہ دیتے نام سے پکارے، تو قیامت کے دن یہ بھول گیا، تابعی بزرگ حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ تعالی نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی کو گدھا یا خنزیر کہہ کر پکارے گا، سمجھ رہے نا آپ ٹاپک کو، سمجھ رہے کتنا سینسیٹیو ہے. کوئی شخص کسی کو گدھا یا خنزیر کہہ کر پکارے گا تو قیامت کے دن اس پکارنے والے سے پوچھا جائے گا، بتا کیا میں نے اسے گدھا بنایا تھا؟ بتا کیا میں نے اسے خنزیر پیدا کیا تھا؟ تو بندہ جواب کیا دے گا؟ تو اس کو فحش کلامی جو ہے نا، بری باتیں، گندی باتیں، بے شرمی کی باتیں، یہ آج کل بڑی عام ہے. لوگ آپس سے بیٹھے ہوئے یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، گندی اور فحش قسم کی باتیں. قیامت کے دن بندہ جواب کیا دے گا اس کا؟ تو میں نے ایک باقاعدہ پورا ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے. تو ہمیں اللہ پاک ان تمام تر فتنوں سے محفوظ رکھے. ایسی پروگرام، ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے، دیکھنا بھی نہیں چاہیے، دکھانا بھی نہیں چاہیے. اللہ پاک سے ڈرنا چاہیے. نہ خدا نہ خواستہ کوئی جملہ اس کا کفر بک دے کوئی، اللہ نہ کرے، اور ہمیں سمجھ ہی نہ پڑے اور ہم بھی ہنس رہے ہیں، تو کہاں کھڑے پھر ہم؟
مطلب اس طرح کے لوگ کوئی علم دین والے کتنے؟ اگر علم دین ہو، خوف خدا ہو، تو کیا بندہ گانا گائے گا؟ بتائیے، کیا بندہ ناچے گا؟ کیا بے شرمی اور بے حیائی والے کام ہوں گے؟ کیا اس طرح کی بے پردگی عورتیں کیا بے پردگیاں کریں گی جو شرم و حیا والی ہوں گی؟ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنہیں فیس ملا ہو، امہات المومنین کا جنہیں فیس ملا، کیا وہ ایسی عورتیں ہوں گی جنہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا پاس ہو؟ کیا وہ ایسی حرکتیں کریں گے؟ یعنی قرآن اور حدیث بندہ پڑھے، اس کے سامنے آ گئی کی باتیں، کوئی اتنی مشکل نہیں ہے۔ لوگ میوزک کے تعلق سے کتنی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے، میوزک 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 چل رہی رہا ہوتا ہے میوزک۔ ارے خدا کے بندو، اللہ سے ڈرو، کیا ہو گیا ہے؟ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ مسلمان کان میں ہیڈ فون لگا کر میوزک سنے گا؟ کمال ہو گیا یار۔ یعنی کئی دور سے کوئی ایسی موسیقی کی آواز آ رہی تھی تو پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک انگلی اپنے کانوں میں داخل کر لی۔ جی ابھی تھوڑی دیر پہلے جس مصطفیٰ کریم کا نام لے کر ہم جھوم رہے تھے اور ہم کہہ رہے تھے میرا تو سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس قدر موسیقی سے نفرت فرمائیں اور موسیقی سے دور رہنے کے تعلق سے ہماری پوری شریعت بیان کرتی ہے، تاہم پھر بھی نہیں جناب۔ میوزک، میں اب بھی کہتا ہوں یہ میوزک آج بھی مسلمانوں کے اندر جنرل ایوریج کے تو آج ہی مسلمانوں کے اندر میوزک ناپسندیدہ ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کبھی جنازے میں میوزک بج جائے پتہ چلے گا، ایک آدمی جنازے کی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے موبائل میں میوزک بج جائے، کیا کرتا ہے؟ گھبراتا ہے نا؟ کس چیز سے گھبرایا بھائی؟ ایک نارمل رنگ بجی اور ایک میوزیکل ٹرین بجی، دونوں بجی، گھبراہٹ کب ہوتی ہے؟ میوزیکل ٹرین بجی، پتہ ہے غلط ہو گیا، یہ میوزک ہے، غلط ہے۔ عام آدمی، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں جو میوزک سنتا بھی ہے، میں اس کی بھی بات کر رہا ہوں، وہ بھی اس کو سمجھتا ہے۔ مسجد میں میوزک بج جائے کیا کرتا ہے؟ مڑ مڑ کر لوگ دیکھتے، کون ہے یہ، کس نے میوزک بجا دیا، کس کے موبائل میں میوزک بج گیا؟ آج اس گئے گزرے دور میں بھی عام مسلمان کی یہ سوچ ہے یا نہیں ہے؟ مجھے بتائیے آپ۔ ابھی ہم بیٹھے ہوئے، خدا نہ خواستہ کسی کے موبائل میں میوزک بج جائے، کیا حال ہوگا اس کا؟ آپ اس کو کس نظر سے دیکھیں گے؟ جبکہ وہ میوزک خود بھی سن رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، مگر کہے گا یار مسجد پہ تو نہیں بجاؤ یار۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی کم از کم اتنی سوچ تو بھی، اتنا تو وہ زندہ ہے اس کی سوچ کہ یار یہ کام ہے غلط، مسجد میں کیوں بجا؟ کیا میت پہ جا کے کوئی میوزک بجائے گا؟ بتائیے، بجا کے دیکھے، پتہ نہیں اس کی میت نہ ہو جاوے مار مار کے، اللہ نہ کرے، چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں ایسا کچھ ایسے سمجھا رہا ہوں، ایسا کرتا نہیں ہے، نہ کرنا چاہیے۔ میں اس کی قباحت اور اس کی برائی جرنل ایک لاجیکل چیزوں کے ساتھ جو ہماری پریکٹس کے اندر بتا رہا ہوں، تو میوزک حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے لے کر صحابہ کی سیرت سے لے کر آج تک کے اولیاء، صلحاء، نیک لوگ، عشاقان رسول، علماء، سب کی باتیں پڑھے، سبق بنا کرے کہ میوزک حرام، میوزک کی اجازت نہیں ہے، اور کوئی اٹھ کر کہہ دے جناب میوزک یوں، تو اس کی غذا اور اس کی غذا ہوتی ہوگی تیری غذا۔ ہم آقا کے عاشق ہیں، ہماری غذا اللہ، اور ہماری روح کی غذا اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے۔ ہمیں اس طرح کی یہ کیا بات ہوتی ہے؟ اور ہم بھی سن رہے تو یار وہ تو کہہ رہا ہے، وہ نہیں، وہ کہہ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے۔ ارے خدا کے بندو، وہ کہہ رہا ہے، سوچو کہ وہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ آج تک ہمارے اتنے علماء، اتنے مشائخ، اتنے بزرگان دین آئے، کسی کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی۔ ایک اٹھ کر بات کر دیتا ہے، کہاں سے لایا، کدھر سے لایا، کچھ نہیں پتا۔ میرے امیل سنت کو اللہ سلامت رکھے، ایک ہی دروازہ پکڑوا دیا ہمیں، اعلیٰ حضرت کا۔ اعلیٰ حضرت جو فرمانا پیچھے چلو، کیونکہ اعلیٰ حضرت قرآن و حدیث کی بات صحیح ہمیں بیان کر رہے ہیں، قرآن و حدیث کی بات پر عمل کرنا ہے نا۔ یک درگیر محکم گر، ایک وہ پھڑ تے مضبوطی دے نال پھڑ، اور وہ ہیں اعلیٰ حضرت کا
دامن کہ جو فتاوی رضویہ، اعلیٰ حضرت کی دیگر کتابیں، اعلیٰ حضرت کی تعمیر کیا ہے، یہ قرآن و حدیث سے لی ہوئی باتیں ہیں، صحابہ کرام کی باتیں ہیں، اولیاء کرام کی باتیں جو ہم تک امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے پہنچائی. الحمدللہ میں صحیح بتا رہا ہوں، آج وہ باتیں ہماری سوچ، ہماری عقل، ہماری فہم اور ہماری سمجھ کے مطابق امیر سنت ہم تک پہنچا رہے ہیں. یہ ہم پر امیر سنت کا چھوٹا احسان نہیں ہے. میں صحیح بات، آپ غور کیجئے، اللہ پاک ہمارے پیر و مرشد امیر سے سلامت رکھے، یہ چھوٹا احسان نہیں ہے. اتنوں کو کھینچ کر جنت کے راستے پر چلا دینا یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اور یہ توفیق ملی اللہ کی رحمت سے امیر سنت کو، اور یہ ہمیں اعلیٰ حضرت کے پیچھے چلا رہے ہیں. تو اب طے کر لے کہ اس طرح کی کسی بھی قسم کی طرف ہمیں نہیں جانا. ہو گیا؟ اس طرح کا کوئی پروگرام نہ دیکھنا، نہ کرنا، نہ سننا، نہ سوچ، کچھ بھی نہیں. بس یہ جو آج میں نے زبان کے تعلق سے بات بیان کی اور آگے پورا ایک کامیڈین ٹاپک بیان کر دیا، یہ آپ سن چکے نا نارملی، بس اس پر ابھی ہمیں عمل کرنا ہے. اور یہ آج گفتگو کے آداب جو کتاب ہے اس میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہے، اس کو 4 دفعہ پڑھیں انشاءاللہ. اللہ پاک کی رحمت سے درست بولنے اور اچھا بولنے کی انشاءاللہ تعالی ہمیں پریکٹس ہونا شروع ہو جائے گی. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نماز کے متعلق چند مسائل عرض کرتا ہوں. نماز میں ادھر ادھر منہ پھیر کر دیکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے، ناجائز و گناہ ہے. چاہے پورا منہ پھرا یا تھوڑا، منہ پھیرے بغیر صرف آنکھیں پھرا کر ادھر ادھر بے ضرورت دیکھنا مکروہ تنزیہی ہے، یعنی یہ ناپسندیدہ ہے. اور نادراً کسی غرض صحیح کہتے ہیں تو حرج نہیں، یعنی ضرورت کے موقع پر ضرورت تھی اور یوں کنکھیوں سے دیکھا، کنکھیوں سے دیکھنا بولتے ہیں یعنی سائڈوں سے خالی آنکھیں پھرا کر، تو یہ مطلب جائز ہو جائے گا، یعنی کہ حرج نہیں ہے اس میں. سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ نماز میں ہے اللہ پاک کی رحمت خاصہ اس کی طرف متوجہ رہتی ہے جب تک ادھر ادھر نہ دیکھے. جب اس نے اپنا منہ پھیرا اس کی رحمت بھی پھر جاتی ہے. کسی شخص کے سامنے نماز پڑھنا
اپنے منہ کے سامنے، کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ناجائز و گناہ ہے. اور جو نماز کے یہ مکروہات تحریمی ہوتے ہیں اگر جان بوجھ کر ایسا کیا تو نماز دوبارہ پڑھنی واجب ہوتی ہے. اگر بھول کر ایسا ہوا تو سجدہ سہو کرنے سے تلافی ہو جائے گی، یعنی یہ نقصان پورا ہو جائے گا. تاہم یہ کہ اس میں بھی اگر بھول کر نماز مکمل کر لی، سجدہ سہو رہ گیا ہے وہ نہیں کیا، تو اب یہ کہ دوبارہ نماز پڑھنی ہوگی. یعنی بھول کر رہ جانے سے مراد ہے کہ جیسے دونوں سلام پھیر لیے اور ابھی تک نماز کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، منافی ہے نماز، تو اس وقت تک وہ سجدہ سہو کر کے نماز پوری کر سکتا ہے. یہ اس میں گنجائش ہے. اب مثلا بات چیت کر لی، کچھ کھا پی لیا، تو یہ نماز کے الٹ ہے، منافی الصلاح کہلاتے ہیں، نماز کے خلاف. تو اب کھا پی لیا تو اب سجدہ سہو، یا بات چیت کسی سے کر لی تو اب سجدہ سہو نہیں کر سکتے، وہ وقت چلا گیا. یہ نماز کے مکروہات تحریمی نہیں ہے. تو نماز کے مکروہات تحریمی میں سجدہ سہو ہوتا ہے نا، اور جو نماز کے نہیں ہوتے جیسے قراءت کے مکروہات تحریمی ہوتے ہیں، جو الٹا قرآن پڑھ لیا تو اس میں سجدہ سہو سے کام نہیں چلتا، بلکہ جان بوجھ کر کیا تو گناہ گار ہے، بھول گیا تو کچھ بھی نہیں. جو میں سمجھاؤں وہ عرض کیا. تو کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا یہ بھی مکروہ تحریمی ہے. اور دوسرے شخص کو بھی نمازی کی طرف منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے. اس کے حق میں مکروہ تحریمی ہے کہ ایک شخص نماز پہلے سے ہی پڑھ رہا ہے، اب کسی نے اس کی طرف منہ کر لیا تو اب یہ منہ کرنے والا جو یہ گناہ گار ہے، نمازی کا اس میں کوئی قصور نہیں. اور کوئی پہلے سے منہ کر کے کھڑا یا بیٹھا ہے، اس کے سامنے کسی نے نماز شروع کر دی تو اب یہ گناہ گار ہے کہ مکروہ تحریمی اس نے یہ کام کیا. اس کی نوبت کئی بار یوں آتی ہے کہ جیسے سلام پھیرنے کے بعد شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے جانا ضروری ہے، یا کیا وجہ ہے کہ تعداد ہے جو پیچھے کی طرف لپکتی ہے، اور پھر یہ کہ وہ نماز کو پڑھ رہے ہیں تو ان کے طرف منہ کر کے کھڑے ہوں گے کہ سلام پھیرے تو ہم نکلیں گے. سلام پھیرنے سے پہلے یہ جو گناہ کا کام کر رہے ہیں اس کی طرف کر کے کھڑے، اس کا کیا، یہ پتہ نہیں ہوتا. تو کھڑا ہی ہونا تو اس کی طرف پیٹ کر کے بندہ کھڑا رہے، چہرہ نہ کرے. اور یہ چہرہ بالکل سیدھ کی بات ہے. اگر جیسے کوئی نماز یہاں پڑھ رہا ہے اور یہاں کوئی کھڑا ہوا ہے تو اب یہ وہ صورت نہیں ہے نماز کے آگے چہرہ کرنے، سامنے چہرہ کرنے کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب کل سلام پھیرنے کا وہ مسئلہ ہوا تھا تو اس میں کندھے کو دیکھنے کی بھی بات چلی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے. تو واقعی بہار شریعت میں تو لکھا ہوا نظر آیا نہیں. فتح رضویہ شریف کے حوالے سے کسی نے مینشن کر دینا مجھے. اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ علیہ کی عبارت مجھے بھیجی. وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. سلام پھیرتے وقت کاتبین یعنی کرامن کاتبین جو فرشتے لکھنے والے ہیں اعمال، تو سلام پھیرتے وقت کاتبین کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے شانوں یعنی کندھوں پر نظر ہونی چاہیے. یہ حیات اعلی حضرت جلد پہلی پیج نمبر 185 کے حوالے سے سلام پھیرتے وقت کرامن کاتبین
کا لحاظ کرتے ہوئے، جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں ان کا لحاظ کرتے ہوئے کندھوں پر نظر ہونی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شگے مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارک عبد واحد بیریا کے واسطے، گل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے، حسن و سعاد گل حسن اور بوسعید ساتھیزا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہ رزق سے دے رزق حسن، بندہ رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، نصر بھی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے، حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، دور عرفان و علوم و حمد و حسن و بہا دے، علیم و حسن احمد بہا کے واسطے، بہر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر، پھینک دے دا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو زیاد روئے ایمان کو جمال، شہزیا مولا جمال الاولیاء کے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کے مجھے برکات دے، برکات سے عشق حق دے، عشق انتماء کے واسطے، حب اہل بیت دے، آل محمد کے لیے، کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر، اچھے پیارے شمس دے بدر العلا کے واسطے، دو جہاں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدی کے واسطے، کر عطا
احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرسیا کر میرا چہرہ حشر میں اے کبریا شہزیا دین پیر باصفا کے واسطے احینا فی الدین والدنیا سلام بالسلام قادری عبد السلام خوش ادا کے واسطے عشق احمد میں عطا کا چشم تر سوز جگر عشق احمد میں عطا کا چشم تر سوز جگر یا خدا الیاس کو احمد رضا کے واسطے میرے مرشد عاشق خیر الورا کے واسطے صدقہ ان آیا کا دے چین از علم و عمل عفو و عرفہ عافیت اس بے نوا کے واسطے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الانبیاء وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی عربی یا قرشی ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.